اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک بھی پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ آپ اسلام کو دیکھیں، اسلام اتنا زبردست اور اتنا پیارا دین ہے کہ اس میں ذرا برابر بھی سختی نہیں ہے۔ اسلام سختی کا متحمل ہی نہیں ہے اور نہ حکم دیتا ہے۔ اسلام میں پیار ہی پیار، محبت ہی محبت ہے، اگر کاش اس کو کوئی سمجھنے کی کوشش کرے، ورنہ دنیا کی نظروں میں اور کافروں کی نظروں میں اسلام کو دہشت گردی سے جوڑ دیا گیا ہے۔ حالانکہ دور دور سے بھی اسلام کے ساتھ منسلک اور اسلام کا کوئی تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے، بلکہ اسلام تو محبت کا اور الفت کا درس دیتا ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کافر آپ کے پاس آ جائے تو اسلام یہ حکم کرتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ بھی نرم اور محبت اخلاق کے ساتھ پیش آئے، نہ کہ سخت گفتار کے ساتھ، نہ کہ اسے بدلہ لیا جائے، یہاں تک کہ کافر سے بھی بدلہ نہ لو۔ یعنی کہ اسلام اتنا پیارا دین ہے۔ تو رمضان مبارک میں اگر کوئی بھولے سے کھا پی لے، انسان بھولے سے کھا پی لے، تو آیا اس کا روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ اس میں دو صورتیں ہیں کہ ایک بندے کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا روزہ ہے اور وہ رمضان مبارک میں پانی پی رہا ہے یا کھانا کھا رہا ہے۔ اب آپ کیفیت دیکھیں کہ یہ جو کھانے والا ہے یہ صحت مند ہے یا کمزور ہے۔ اگر اچھا خاصا صحت مند ہے، موٹا تازہ ہے، پلوان ہے، تو اس کو روک دیں کہ بھئی نہ کھاؤ، آپ اس کو روک دیں کہ نہ کھائے، اس لیے کہ وہ ماشاءاللہ صحت مند ہے، برداشت کر لے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ اس کو روک سکتے ہیں۔ اگر وہ پانی پی رہا ہے تو آپ اس کو روزے یاد کروا دیں کہ بھئی یہ روزہ ہے، رمضان مبارک میں آپ کیا کر رہے ہیں، وہ سمجھ جائے گا، وہ چھوڑ دے گا۔ اور دوسرا حکم شریعت کا یہ ہے کہ اگر وہ دبلا پتلا ہے، کمزور ہے تو اگر وہ کچھ کھا پی رہا ہے تو اس کو نہ روکیں، بلکہ اس کو کھانے پینے دیں، آپ سائڈ پہ ہو جائیں، کیونکہ کمزور ہے۔ اب دیکھیں اسلام کتنا زبردست دین ہے روزہ، آپ کو پتا ہے کہ اس کا روزہ ہے مگر وہ بھول چکا ہے، اور وہ کمزور آدمی ہے، اگر وہ کھانا کھا رہا ہے یا کوئی شربت پی رہا ہے یا کوئی پانی پی رہا ہے تو شریعت کہتی کوئی بات اس کو کھانے پینے تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رمضان مبارک کی صورت میں اگر یہ بندہ شادی شدہ ہے اور یہ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیں، تب بھی شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر بھول چوک سے ہو چکی ہے تو معاف ہے، اس پر کوئی سزا اور جزا نہیں، نہ اس کا روزہ ٹوٹے گا، نہ اس کا روزہ خراب ہوگا، نہ اس کی ثواب میں کمی آئے گی۔ تو رمضان مبارک جو ہے اس میں بعض دفعہ ہو جاتا ہے کہ بندے سے بھول چوک ہو جاتی ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ لوگ روزہ رکھ کر نہ پانی پی لیتے ہیں، روزہ رکھ کر کھانا کھا لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بھول جاتے ہیں، شروع دنوں میں اکثر بندہ بھول جاتا ہے، جو شروع کے دن ہوتے ہیں نا، بعض دفعہ ایسے ہوتے ہیں 5 6 دن 7 دن گزر جاتے ہیں تو بندے کو یاد ہو جاتا ہے کہ یار میں نے روزہ میں رہا ہے۔ بلکہ اتنی بندے کی عادت ہو جاتی ہے، جب عید کا پہلا دن ہوتا ہے نا تو جب کوئی چیز کھانے لگتا ہے تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں یار میرا روزہ تو نہیں ہے، عادت بندے کی بن جاتی نا۔ تو اسلام اتنا زبردست اور اتنا پیارا دین ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک آدمی کو پکڑا اور وہ اس نیت سے آیا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں اپنے ہاتھوں سے قتل کروں گا، اپنے ہاتھوں سے۔ صحابہ کرام نے پکڑا، یا رسول اللہ یہ آپ کا ارادے سے نکلا کہ آپ کا قتل کروں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو وہاں پر بٹھا دو اور اس کی خدمت کرنا، اس کو کھلاؤ بھی، اس کو پلاؤ بھی، جو اس کی حاجات ہے پوری کرو، پر اس کو قید رکھو۔ اللہ کے نبی نے آگے اس کو دعوت دی، تبلیغ کی اس کے سامنے، اور چلے گئے۔ پھر آپ اللہ کے نبی اگلے دن آئے اور اس سے پوچھا بھی ہاں بھی تمہارا کیا نظریہ، تمہارا کوئی نظریہ بدلا ہے؟ اس آدمی نے کہا نہیں، میرا وہی نظریہ ہے کہ میں نظریہ جو لے کر آیا تھا کہ میں آپ کا قاتل بننا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی پھر چلے گئے۔ تیسرے دن آئے اور تیسرے دن پھر آ کر اس سے پوچھا کہ بھئی تمہارا کیا نظریہ؟ اس کافر نے پھر کہا کہ میرا وہی نظریہ کہ آپ کو قتل کے ارادے سے نکلا تھا اور آپ کو قتل ہی کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اس کو آزاد کر دو، اس کو جانے دو، اس کو کچھ نہ کہو، اس کو جانے دو۔ جب اس کو آزاد کیا، وہ کچھ وقت پہ چلا، جب سامنے گیا تو ایک چشمہ تھا، اس میں جا کر اس نے غسل کیا، نہایا دھویا، اور نہا دھو کر واپس اللہ کے نبی کے پاس آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں آپ کا اخلاق دے کر مسلمان ہو گیا، کہ آپ کا اتنا اعلیٰ اور عرف اخلاق ہے کہ میں تو نکلا تھا آپ کے قتل کے ارادے سے اور آپ کو میں قتل کرنا چاہتا تھا،
مگر جب میں نے آپ کا اخلاق دیکھا، آپ کا رویہ دیکھا، اور آپ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو یہ فرمایا کہ اس کو کھلاؤ، اس کو پلاؤ، اس کے مزاج کا خیال رکھو۔ حالانکہ عموماً دیکھنے میں آیا ہے کہ جب بندہ کسی کی قید و بند میں چلے جاتا ہے، کسی کی ماتحت ہو جاتا ہے، تو بندہ کہتا ہے کہ میرے مزاج کے مطابق چلنا پڑے گا۔ اب اکثر قیدی جو ہوتے ہیں جیلوں میں چلے جاتے ہیں، تو کیا اگر ایک قیدی یہ کہے کہ میرا مزاج اس وقت جی کر رہا ہے کہ میں نشہ، میں عادی ہوں سگریٹ کا، میں عادی ہوں پان کا، تو کیا جیلر اس بات کو مانیں گے؟ وہ کہے کہ نہیں، آپ اس وقت قیدی ہیں، آپ ہمارے ماتحت ہو کر چلیں گے، آپ ہمارے مزاج کے مطابق چلیں گے۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزاج کو دیکھے، آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ جیسے اس کا مزاج ہے، اس کے مزاج کے مطابق چلو۔ اگر یہ کھانا مانگتا ہے اس کو کھانا دو، اگر یہ پینا مانگتا ہے اس کو پانی دو، یہ جو بھی کہتا ہے اس کی خواہش پوری کرو۔ اور اللہ کے نبی نے یہاں تک فرمایا صحابہ کرام کو کہ اس پر ظلم بھی نہیں کرنا، اس کو مارنا بھی نہیں ہے، اس کے ساتھ پیار اور اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے یہ بڑا پیارا، بہت بہترین دین ہے۔ اس میں اخلاق ہی اخلاق ہے، اس میں محبت ہی محبت ہے، اس میں سختی نہیں ہے، اس میں ہر جگہ پیار ہی پیار بانٹا گیا ہے۔ مگر افسوس کچھ عناصر نے اس کو سختی کے ساتھ اور کچھ عناصر نے اس کو دہشت گردی کے ساتھ جوڑ دیا کہ اسلام کو بدنام کر دیا گیا۔ حالانکہ اسلام ایسا نہیں ہے۔ اسلام میں اگر کوئی آ کر دیکھے، اسلام میں کافر کے لیے بھی عزت ہے، اسلام میں عیسائی کے لیے بھی عزت ہے۔ اسلام ایسی چھتری ہے، ایسی چھتری ہے کہ جو بھی اس کے نیچے آئے گا اس کو پناہ مل جائے گی۔ یہ وہ عیسائیوں والا نہیں ہے کہ صرف عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، باقی نبیوں کی گستاخی کریں گے، اور دیگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانیں گے، باقی گستاخی کریں گے۔ بلکہ نہیں، اسلام اس بات کا اجازت اور درس دیتا ہے کہ 1,24,000 انبیاء ہیں، سب کو ماننا پڑے گا، کسی ایک کا انکار نہیں کر سکتے۔ اسلام وہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اسلام کی حقانیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، دوسروں تک یا اللہ اس دین کو پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین یہ پہلا رحمت کا اشرہ اللہ ہم سے گزر گیا، اللہ کچھ لمحے اس کے باقی ہیں، الہ العالمین ہم نے اس کی قدر نہیں کی، اللہ باقی 2 اشروں کی اللہ قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین برحمتک۔